بچپن میں ایسے ہی تھے, اتنے ہی سینسیٹیو؟ بچپن میں بالکل ایسا ہی تھا. کتنے بہن بھائی ہو آپ؟ دو بھائی ہو؟ جی بالکل, ہم 2 بھائی ایک بہن. میں آئی ایم ان دا مڈل. I have a younger sister and an elder brother. اچھا, سو کوئی ذمہ داری نہیں تھی جو کہ بڑے بھائی کی ہوتی ہے نا؟ اس کی بھی نہیں تھی, کسی پہ کوئی ذمہ داری نہیں تھی. ذمہ داری تھوڑی سی پڑ گئی تھی, جلدی پڑ گئی تھی, زیادہ لیٹ نہیں پڑی. Right after I think while we guys were doing graduation, Abba wasn't well, so he passed away and he was sick, so he remained bedridden for a while. تو وہ پھر ذمہ داریاں ہم دونوں بھائیوں پہ پڑ گئیں, تو ہم نے چھوٹی عمروں میں ہی کام کرنا شروع کر دیا تھا, ڈوئنگ آڈ جابس اینڈ اسٹف لائک دیٹ. تو پھر وہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ پھر میں اس طرف چل پڑا. خیر اس کے ساتھ ساتھ آئی ڈیڈ مائی لا ایز ویل, اس نے بھی کیا. پھر وہ ٹیکسٹائل. تو لا کیوں نہیں پرسو کیا؟ اتنا پڑھا کیونکہ ذمہ داریاں بڑھتی چلی جا رہی تھیں, اور پھر لا میں بھی مسئلہ یہ تھا کہ آپ کو ٹائم لگتا ہے پریکٹس کرنے میں, ایک جگہ تک پہنچنے کے لیے. یہ اس وقت ایسا لگا کہ شاید اس میں آئی کین جنریٹ منی مور کوئکلی, اینڈ یو نو جو ذمہ داریاں وہ جلدی جلدی میں پوری کر پاؤں گا. تو اس لیے اس نہیں, شاعری کا شوق تھا لیکن کبھی کہا نہیں کوئی شعر, سچی بات ہے. تو بچپن میں بھی تھا شوق کہ ایکٹ کرتے تھے ایز اے کڈ؟ کیسے تھے بچپن میں؟ شرارتی تھے بہت زیادہ. شرارتی بھی تھا, تھوڑا سا لاوالی بھی تھا, امپیشنٹ بھی تھا, تھوڑا سا پیارا بھی تھا, بہتر تھا. تو اس لیے آ گیا بس اس کا. اور لاڈلے بھی تھے؟ لاڈلا میں نہیں تھا سچ. اچھا, نہیں لاڈلا. تو تنہائی پسند تھے یا لوگوں کے ساتھ؟ آج میں جب اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو آئی پریفر ٹو بی الون سم ہاؤ دی ادر. مجھے اچھا لگتا ہے کیونکہ اکیلے میں وقت زیادہ گزارا ہے اپنے ساتھ. تو کیا کرتے تھے؟ کوئی ڈائری لکھتے تھے یا شادی سے پہلے لکھتا تھا؟ کوئی جگہ تھی جہاں چھپ کے بیٹھتے تھے؟ شادی سے پہلے لکھتا تھا, وہ پھر جب شادی کے بعد پکڑی گئی, بیوی نے پڑھ لی, پھر اس کے بعد لکھنا بند کر دیا. تو کیا کیا لکھا جاتا تھا؟ سارے پرانے قصے لکھے سب, تو گڑے مردے کھیڑے گی تو بڑا پرابلم ہو جائے گی. تو وہ پھر ڈے ٹو ڈے ایونٹس اینڈ واٹ ایم آئی گوئنگ تھرو اینڈ ہو آئی میٹ, اور یہ ہوا. شاعری کرتے تھے؟ نہیں, شاعری کا شوق تھا لیکن کبھی کہا نہیں کوئی شعر, سچی بات ہے. لیکن یہ تھا کہ کہے ہوئے شعر کسی کو بھیجتے تھے؟ نہیں, کسی کو نہیں بھیجتا تھا. وہ ہوتا یہ تھا کہ بچپن میں نا, جب کیونکہ اسکول جب جایا کرتے تھے تو وین میں یا بس میں, تو بسوں میں لکھے ہوتے ہیں یا وینس پہ لکھے ہوتے ہیں, تو وہ شعر جو ہوتے ہیں نا تو وہ لکھ لیتا تھا میں, ویسے یاد کر لیتا تھا. اور پھر وہ کوئی ماموں یا تایا یا بزرگ بیٹھے ہوتے تھے تو خام خواہ بیچ میں بیٹھ کے تو ہمیں ایک شعر سنا دیا ہے, تو کبھی کسی سے 1 روپیہ مل گیا, تو کبھی کسی سے 1.5 روپیہ مل گیا. تو اس طرح پیسے کچھ 10-15 روپے اکٹھے کر لیا کرتا تھا. اوروں کے شعر؟ ہاں, بیگنوں سے چرائے ہوئے شعر. میں بلکہ I was quoting it to somebody yesterday. میں اس کو یہی کہہ رہا تھا, میں کہا وہ ایک شعر آج بھی مجھے یاد ہے, وہ وین والے نے لکھا ہوا تھا کہ نیچی نظروں میں قیامت کا اثر ہوتا ہے, حسن کچھ اور نکھر جاتا ہے شرمانے سے. تو اس نے لکھا اتنا کے شعر یاد کر کے تو سنا کے تایا سے 1.5-10 روپے لے لیے. تو یہ ہاں یار یہ تو اچھا ہے, یہ اچھا ہے. تو پھر وہ پھر جسٹ ٹو میک منی ان دی اینڈ آف دا ڈے. کہ اور کیا کیا کرتے تھے ٹو میک منی؟ کسی کو پڑھا دیا, جا کے کسی کو کچھ پڑھا دیا, اپنے سے چھوٹوں کو ٹیوشن دے دی, بس اس طرح کے اور کام. یا یہ یہاں پہ لگتی تھی ہارس اینڈ کیٹل شو ہوتا تھا, تو اس کے بعد وہ ایک صنعتی نمائش لگتی تھی, وہاں پہ کسی اسٹال پہ کام کر لیا. دس از واٹ آئی یوزڈ ٹو ڈو. دین آئی یوزڈ ٹو ہیو. شرارتیں کیسی کرتے تھے؟ نہیں, خطرناک شرارتیں نہیں کبھی کی. کبھی نہیں کی؟ خطرناک بیل بجا کے کبھی نہیں بھاگے؟ نیور. میں کبھی کسی کو تکلیف پریکٹیکل جوکس کبھی نہیں کی؟ I never liked it. ہاں, منہ سے آپ جو مرضی کسی کو مذاق کہہ دیں, چھیڑ لیں, یا
آواز بدل کے کسی سے بات کر لیں، وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے، لیکن اس طرح کا نہیں کہ کسی کا کوئی نقصان. گھر کا ماحول کیسا تھا؟ ابا کس قسم کی باتیں کرتے تھے؟ امی کیسی تھی؟ کھانے کی ماں ایک بڑی جابر اور سخت خاتون تھی، اور ایک گھر میں اصول تھے، ایک صفائی تھی اور ایک طریقہ تھا، ایک سلیقہ تھا. ٹائم ہے کہ اس ٹائم پہ آپ نے یہ کرنا ہے اور یہ ہے اور یہ ہے، اور اتنے بجے گھر واپس آنا ہے. ہاں جی. وی ور ناٹ الاؤڈ کہ مغرب کے بعد گھر سے جو تھا وہ، حالانکہ ہم لڑکے تھے 2 بڑے، تو اس کے باوجود وہ کبھی امی نے اپریشیٹ نہیں کیا کہ مار پڑتی تھی باقاعدہ. پھر ابا کو ایک یہ تھا کہ اگر مجھے کسی نے شادی میں بلایا اور بما اہل و عیال لکھا ہوا ہے، اول تو وہ اس شادی میں جاتے نہیں تھے جس میں ان کو اور امی کو بلایا، تو جب تک کوئی پوری فیملی کو نہ بلائے، تو وہ اگر وہ لکھا ہوا ہے اور میں اور میرا بھائی نہیں جانا چاہ رہے تو اس پہ ہمیں ابا سے مار پڑتی تھی کہ یار جب اس نے پوری فیملی کو بلایا ہوا ہے تو پھر کیوں نہیں جانا. ہماری اپنی ہوتی تھی کہ یہ جائیں، ہم نیچے سے شغل کریں گے اور یہ کریں گے، تو وہ جب گڈی چھٹی اڑائیں گے اور یہ تو وہ پھر اس پہ ماریں پڑی ہیں ہمیں، ہمیشہ اس پہ ماریں پڑی ہیں. یا مجھے ماریں پڑی ہیں بیکاز وہی شرارتوں کی وجہ سے کہ کوئی آیا مہمان، وہ اپنا سگریٹ پی کے چھوڑ گیا آدھا، تو اس کو سیدھا کر کے تو اس کو آگ لگا کے چھت پہ نوکر سے بہ کے پی رہا تھا. نوکر نے دیکھ لیا تو پھر ابا جی نے دس دیا، تو پھر ابا جی نے ٹھا ماری کہ جرت کیسے ہوئی. تو ان چیزوں پہ ہاں بہت مارے پڑی. چھپ کے کچھ کیا مثلاً مطلب جس کی اجازت نہیں تھی اور وہ ہم ڈیفائی کیا، میرے خیال میں فلم دیکھنے چلے گئے بغیر بتائے؟ نہیں، ایسا کبھی کیا نہیں. نہیں کبھی اسکول بنک کر لیا؟ بچے کرتے ہیں نا. بیسٹ پارٹ واز کہ ابا کے ساتھ ایک بڑی فرینکنیس رہی، اور اس لحاظ سے بھی رہی کہ خاصی دوستی یاری تھی. تو ہم نے کبھی، ابا نے ایک بات کہی تھی کہ مجھے کہیں سے شکایت نہ آئے، اگر تم لوگوں نے کچھ کیا ہے تو تم خود ہی بتا دو تو میں معاف کر دوں گا، لیکن اگر کہیں سے آ گئی بات کوئی گھوم کے میرے تک تو پھر دین آئی وانٹ. تو کبھی جھوٹ نہیں بولا؟ نہیں، بہت کم، ویری لٹل. میرے آج بھی یہی مسائل ہیں کہ نہیں بولا جاتا، اور میں پبلکلی بھی کھڑے ہو کے بات کر دیتا ہوں. مجھے وہ پولیٹیکلی کریکٹ ہونا نہیں آتا. تو کبھی سچ بولنے کا نقصان ہوا؟ بڑی دفعہ نقصان ہوا، بلکہ نقصان ہی سچ بولنے کا ہوا. جھوٹ بولنے کا تو کبھی نقصان ہوا ہی نہیں، لیکن وہ مجھ سے بولا نہیں جاتا، جھوٹ نہیں بولا جاتا. ٹھیک ہے، یہ ہے ایسا ہی ہے، آپ صحیح کو آپ غلط ہو. وہ نہیں ہے کہ پیٹ پیچھے بیٹھ کے کسی کی 4 باتیں کرتے، نہیں، منہ پہ کہہ دیا کہ تم یہاں غلط ہو بیٹے، اس کو ٹھیک کر لو. کرکٹ کھیلی؟ نہیں. اسکول کالج کے دور میں تو ہر اسپورٹس کا حصہ بن جاتے تھے، لیکن پروفیشنلی میں کسی چیز میں آیا نہیں. تو کیا خواب دیکھتا تھا ننھا سا؟ میں نے کبھی خواب دیکھے ہی نہیں. نہیں ہوتا نا، امیجن کرتے ہیں کہ میں پائلٹ بنوں گا یا کرکٹر بنوں گا یا فوج میں جاؤں گا. نہیں سچ، ہاں ایک دور میں تھا شوق فوج میں جانے کا، اور لوگ 2 دفعہ اپلائی کرتے ہیں، میں نے 3 دفعہ ریجیکٹ ہوا فوج سے. چانس 2 ہی ہوتے ہیں، تیسری دفعہ بھی چلا گیا تھا تو نہیں ہو پایا. شوق تھا وردی کا کہ کسی بھی قسم کی وردی پہنی جائے، کیونکہ وردی فیملی میں تھا کوئی؟ نہیں، امیجیٹ میں تو کوئی نہیں تھا. امیجیٹ سارے سول کاموں میں ہی تھے، فیملی میں کوئی نہیں. ابو کیا کرتے تھے؟ My father was a government contractor and then he was into انڈسٹری کا ہی، اپنے ماموں کی وہ دیکھتے تھے پروڈکشنز وغیرہ، اور پھر اس کے بعد he was manager in Metropole Cinema as well. لانگ ٹائم. سو اجازت تھی سنیما دیکھنے کی؟ ابا کو ہی شوق چڑھا تھا. ایک دفعہ جب میں نے پہلی مرتبہ یہ کرنا بھی چاہا تو انہی کا شوق تھا کہ تم کرو یہ، اس میں کوئی
آر نہیں ہے, برائی نہیں ہے. if you think you can become an تو یہ کب پتہ چلا تھا, ذہن میں کب آیا تھا کہ